الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی سورہ کوثر تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وانحر اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہوگا، بے برکت ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں. اچھے اخلاق عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، گھر کی زندگی کے اعتبار سے، کاروبار، جملہ حیات زندگی جو ہے انسان کی، جو اس کو کیسے گزارنا ہے، ان سب چیزوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. سورہ کوثر جس کا معنی خیر کثیر ہے، بھلائی ہے، الکوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے. یہ سورہ مکی ہے. آپ قرآن مجید پہ تلاوت کریں نا تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ مکی ہے، اس کے اتنے رکوع ہیں، اتنی آیتیں ہیں. یہ سورت مدنی ہے، اس کے اتنے رکوع ہیں اور اتنے اس کے آیتیں ہیں. تو سورت کا مکی ہونا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جس سورت کے شروع میں مکی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جس سورت کے شروع میں مدنی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو آپ کے سامنے جو تلاوت کی سورہ کوثر یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر
اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہی دم بریدہ مقطوع النسل ہوگا، اس کی نسل نہیں چل سکے۔ اور حدیث جو تلاوت کی اس کا مفہوم ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جس وقت دنیا میں آیا تو دنیا میں کوئی چیز بھی صحیح نہیں تھی، نہ لوگوں کا رہن سہن، نہ کاروبار، نہ اخلاق، نہ عبادت، نہ عقیدہ، نہ کوئی بھی ترتیب لوگوں کی صحیح نہیں تھی، میں لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ شان نزول اس کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے قاسم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، آپ کی پہلی بیگم سے ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ پیغمبر جو باتیں کرتا ہے نا، یہ اس کی زندگی تک ہی ہے، نرینہ اولاد اس کی زندہ رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کی باتیں اس کے بعد اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، تو اس کی واعظ و نصیحت اور تبلیغ کی باتیں کون کرے گا؟ بس یہ اس پیغمبر کی باتیں اس کی زندگی تک ہیں، اس کی نرینہ اولاد بچتی نہیں ہے، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد باتیں ختم ہو گئی۔ یہ مشرکین مکہ نے بھی باتیں کی وغیرہ، جو دشمن ہوتا ہے اس کو باتیں کرنے کا موقع چاہیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ہر طرح کی بھلائی عطا کریں گے، اور آپ اس نعمت کے بدلے میں جو ہم آپ کو بھلائی عطا کریں گے نا جی، ہر شعبے میں آپ کو بھلائی عطا کریں گے، خیر عطا کریں گے، اس نعمت کے بدلے میں آپ نماز پڑھیں، فصل لربک وانحر، اور قربانی کریں۔ رہی بات جو ان لوگوں نے باتیں شروع کر رکھی ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد مر جاتی ہے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، واعظ و نصیحت کا یہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کے بہت وارث ہوں گے، جو باتیں کرنے والے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ بد دعا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کے خلاف باتیں کرنے والوں کو بد دعا دی، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ برباد ہوگا۔ تو انا اعطیناک الکوثر میں فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، خیر کثیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض یہ ایک میدان حشر میں ہوگا، کوثر نامی نہر یہ جنت کی ہے، جنت سے 2 پرنالے پانی کے میدان حشر کے ایک حوض میں گریں گے، اور اس حوض پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ارد گرد اتنے پیالے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے کہ ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ، گنتی میں بھی وہ پیالے زیادہ ہوں گے اور چمکدار ہوں گے۔ یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا، حساب سے پہلے پانی پلایا جائے گا، اس کے اندر پانی جنت کی نہر سے آتا ہے اور 2 پرنالوں کے ذریعے سے آ رہا ہوگا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اس پانی کا
ایک برات استحلال یعنی کہ خوشخبری کی ایک ابتدا ہوگی. ہر کسی کو پانی نہیں نصیب ہوگا. جس کو پانی نصیب ہوگا اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اچھی امید ہے آگے خیر اس کے لیے ہوگی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. بات چیت ہو رہی تھی تو آپ چار زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا آپ کی اونگ یعنی نیند شروع ہو گئی ہے. ایسے جیسے بیٹھے بیٹھے بندہ تھوڑا سو جاتا ہے. ہمیں ایسا لگا کہ آپ نیند میں چلے گئے تو ہم اور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی اور آپ مسکراتے ہوئے ہماری طرف دیکھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ سمجھتے تھے کب موقع ہے سوال کیا جائے اور کب موقع ہے خاموش رہا جائے. مزاج جانتے تھے اور یہ بڑی بات ہے. بہت سے لوگ مزاج کے پہچاننے سے محروم ہوتے ہیں. انہیں مزاج شناسی نہیں ہوتی اپنے بڑے کی، اپنے استاد کی، اپنے افسر کی. افسر جب خاص کام میں مصروف ہوگا تو باہر سے آ کے ایک عجیب سا پیغام دے دیں گے. اتنا بھی نہیں پتہ کہ تھوڑی دیر بعد دے دیں. یہ حضرات مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے جب تبسم سے دیکھا صحابہ کرام کو تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میدان حشر میں حوض کوثر دکھایا ہے. میدان حشر میں مجھے حوض کوثر دکھایا ہے اور اس پر بہت پیالے ہیں. میرے ساتھ مددگار میرے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ. ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. حوض کوثر میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور یاد رکھنا کہ میدان حشر میں گرمی بہت ہوگی، رش بہت ہوگا، خوف اور ڈر بہت ہوگا، سورج بھی قریب ہوگا اور پانی کہیں نہیں، سایہ ہی کہیں نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس میں وہ خاص بندے ہوں گے جو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. لوگ بہت پیاسے ہوں گے، گرمی بہت ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، رش بہت ہوگا، سورج قریب ہوگا، پانی کی بہت طلب ہوگی. اس وقت حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذریعے ان کو پیالے دے کر اپنی امت کو پانی پلائیں گے. تو آپ اپنا وہ خواب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا یوں. تو فرشتوں کی ایک قطار ہوگی. جو لوگ میرے قریب حوض کوثر میں آ رہے ہوں گے تو فرشتے بس ان کو آنے دے رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو فرشتے روک لیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو روک رہے ہیں. تو پھر میں نے فرشتوں کو آواز دی کہ ان لوگوں کو نہ روکو، آنے دو. تو فرشتے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں تو آپ کے امتی، لیکن منافق قسم کے لوگ تھے اور دین میں نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کر دی تھی، مشہور کر دی تھی، جو قرآن و حدیث صحابہ سے ثابت نہیں تھی. بدعات کرتے تھے.
اس لیے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سحقن سحقن سحقن۔ سحقن کا معنی ہوتا ہے دور کر دو، دور کر دو۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ جب مسکرائے تو پوری خواب بتائی۔ ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ ہر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب حجت ہوتی ہے، وحی کے حکم میں ہوتی ہے۔ عام بندے کی خواب کا یہ حکم نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی بیٹے کو ذبح کرنا، اس کو عمل کرنا ضروری ہوا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، جو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے، تو آپ نے اس پر پورا کرنے کی وہ کی ہے۔ اور بھی پیغمبر کو جو بھی خواب آئے وہ حجت ہوتی ہے، حکم میں وحی کی ہوتی ہے۔ انا آتینا کل کوثر میں خیر کثیر ہے اس کا ترجمہ، اور ہر خوبی جو نبی کو عطا کی گئی ہے وہ خیر کثیر میں داخل ہے۔ اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے، نہر کوثر بھی داخل ہے، اور یہ حساب سے پہلے پانی پلایا جائے گا، جس کی میں نے کچھ حالت بیان کی کہ بہت پیاس ہوگی، گرمی ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب حساب کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے، اور سب کو یقین ہو جائے گا کہ آج کون ہماری مدد کرے گا، کہ ہمارے پاس تو اعمال کا سرمایہ کم ہے۔ اس وقت اتنی شدت کی پیاس ہوگی تو امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس پانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ امتی ٹھیک ہے، کیونکہ گڑبڑ امتی کو تو فرشتے آنے ہی نہیں دے رہے، یہ امتی ٹھیک ہے۔ اس پانی کی برکت سے آگے جو مراحل ہیں وہ اللہ کے فضل سے آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گے۔ اس پانی کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، دخول جنت تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ وہ تو بہت پیاس کی جگہ ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ میدان حشر کی زمین ہم اور لے کے آئیں گے، آسمان اور لے کے آئیں گے، اور للہ الواحد القہار کی صدا ہوگی، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکمرانی ہے۔ بہت ڈر ہوگا، اور ڈر سب سے زیادہ انسان کو اپنے اعمال کا ہوگا، اپنے گناہوں کا ہوگا، حساب و کتاب کا ڈر لگ رہا ہوگا اس وقت پانی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ جب صورت نازل ہوئی، میں نے ابھی بتایا کہ یہ مکی صورت ہے، اور عرب جو ہے اس دور میں فصاحت و بلاغت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت خطہ حجاز میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اور دوستو، یہ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ جس دور میں جو پیغمبر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس دور میں جو چیز عوام میں، لوگوں میں کوئی صلاحیت جو عروج پر ہوتی تھی، پیغمبر کو اللہ پاک ایسا ہی معجزہ عطا کر کے بھیجتے تھے جو اس چیز کا توڑ بن جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ فرعون نے ہزاروں جادوگروں کو بلایا تھا مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ وہ لاٹھی کا ایسا عطا کیا جو حکمت یونانی مشہور ہے۔ یہ جو حکمت ہے، یہ اس کا جو ابتدا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اتنی عروج پر تھی حکمت کہ ان سے یہ رہ گیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، باقی ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا،
اور اس وقت جو ہے ان کو معجزہ عطا کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا، بس مٹی کی چڑیا بناؤ، کرو، وہ اڑنے لگ جائے گی۔ لیکن ساتھ نا عقیدے کی بھی اصلاح اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ایسا نہ ہو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہنے لگ جائیں۔ آگے آیت کا اگلا حصہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتی تھی چیز بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، ان کے اپنے اختیار نہیں تھے، اللہ نے اختیار دیا تھا۔ یہ سمجھنی چاہیے بات۔ بس یہ مختصر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، ایسا عروج کہ کوئی بچی آتی تھی 5-7-10 سال کی نا جی، دوسرے کے کسی گھر میں کوئی چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہ دستک دے کے بندہ وہ چیز کہتا ہے نا کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، اور وہ اندر والے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھہرو چیز دے دیتے ہیں یا ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بچی جو دستک دے کر چیز لینے آتی تھی وہ بات اشعار میں کرتی تھی، اور اندر سے جواب دینے والا فی البدی جواب بھی اشعار میں دیتا تھا۔ اب دیکھیں یہ فصاحت و بلاغت یہ کیا ہے۔ اور اس میں بعض شاعر امرؤ القیس وغیرہ ان کو امام کا لقب حاصل تھا، استاد کا لقب حاصل تھا، کہ یہ جب کوئی قصیدہ عربی میں بیان کرتے ہیں تو اس قصیدے کی فصاحت و بلاغت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ 7 بڑے شاعر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اس وقت یہ شاعر موجود تھے، اور 7 شاعر بڑے امام کہلاتے تھے، امرؤ القیس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے قصائد بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے کہ ہماری فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ کر کے دیکھے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی انا آتیناک الکوثر، 3 آیتیں ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جہاں ان کے 7 قصیدے لٹکے ہوئے ہیں نا جی، ادھر جا کے یہ صورت لکھ کے لٹکا دو۔ کچھ کیا نہیں ہے کہ ان کو توڑ دو، ان کو ہٹا دو، ان کو جلا دو، ان کے قصیدے کو نہیں، وہ لگے رہیں۔ آپ وہاں جا کر انا آتیناک الکوثر والی صورت لکھ کر لٹکا دیں۔ وہ آتے تھے، دیکھتے تھے، آہستہ آہستہ جو شاعر میں نے بتایا وہ امام سمجھے جاتے تھے، اتنے بڑے شاعر تھے، تو آہستہ آہستہ جب وہ شاعر آتا تھا اپنا قصیدہ اٹھا کے لے جاتا تھا، انا آتینا کو نہیں ہٹایا، پھر نیچے لکھ دیا، انا آتینا کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر انسانی کلام ہوتا اور انسان کی فصاحت و بلاغت ہوتی تو پھر تو ہم اس کا مقابلہ کرتے اور اس سے اچھی فصاحت و بلاغت والی کوئی عربی عبارت لے کے آتے، لیکن یہ انسانی کلام ہی نہیں لگتا، اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انا آتیناک الکوثر سورت مکی۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، بھلائی۔ آپ جملہ حالات زندگی پر نظر ڈالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر۔ پریشانیاں ایک ایمانی حصہ ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پریشانی کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کا جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا پھر عروج، پھر آپ کے صحابہ کی جماعت، پھر آل بیت کا ہونا، کچھ نہیں مسلمان ہوئے وہ ان کی نصیب کی بات ہے۔
یہ سب بھلائی ہے، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کہ آپ اپنے امتیوں کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے۔ سب سے بھلائی اونچی اور امت کے لحاظ سے عطا کی کہ آپ کا جو امتی مشرک نہیں ہوگا آپ اس کے لیے میدان حشر میں سفارش کریں گے اور ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو جب اتنی بڑی بھلائی اے نبی آپ کو عطا کی گئی تو اس بھلائی، اس نعمت کے بدلے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ یاد رکھیں کہ نعمت کا جو شکر ہے وہ صدقے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ نعمت کا شکر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ان تسبیحات کے جملوں سے بھی نعمت کا شکر ادا ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن تمام جو طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے، ان میں سب سے افضل اور بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا وہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنا ہے۔ ہر نعمت دیکھو، ہاتھوں سے اچھے کام کرنا، پاؤں سے اچھے کام کرنا، دل سے اچھا سوچنا، زبان سے سبحان اللہ کہنا، صدقہ خیرات کرنا، سب شکر ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بہترین شکر وہ ہے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنا۔ آپ کو جب کوئی خوشی نصیب ہو، آپ اولاد کی راحت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے بن رہے ہیں، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں۔ آپ کی نوکری اچھی ہے، 2 رکعت نفل شکرانہ، صدقہ خیرات اپنی جگہ پر ہے، سب چیزوں سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر نبی کو فرمایا ہم نے آپ کو اے نبی خیر کثیر عطا کیا ہے، لہذا اس نعمت کے بدلے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی آپ نماز ادا کریں، یہ شکر ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا، فرمایا افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا۔ اللہ تعالیٰ نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے مال سے بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بعض رات نے اس میں عید الاضحیٰ کی نماز مراد دی ہے کہ آپ نماز پڑھیے عید الاضحیٰ کی۔ وَانْحَرْ، نماز عبادت بدنی ہے، وَانْحَرْ قربانی، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ عبادت مالی ہے۔ فرمایا آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجئے۔ قربانی کی کیا بات ہے؟ امر سیغہ ہوا، سورہ حج میں بھی بیان ہوا اور جگہوں میں بھی بیان ہوا قربانی کا ذکر، جو ہم کئی مرتبہ گزشتہ 2-3 جمعوں پر عرض کر چکے ہیں۔ آج قربانی کا آخری دن ہے، جس ساتھی کو پیسے آ گئے ہوں اور اس نے قربانی نہ کی ہو تو کوشش کرے وہ آج مغرب کی اذانوں سے پہلے بس 7 بجے سمجھ لے، 7 بجے سے پہلے جانور پر چھری پھر گئی تو قربانی ہو جائے گی۔ ابھی بھی 2 ساتھیوں کے فون آئے کہ آپ شمالی علاقہ جات میں جہاں 16,000 کا حصہ ہے قربانی ہماری رہتی ہے تو کرنی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، آپ رابطے میں رہو، پیسے ابھی نہ بھیجو۔ تو آپ حضرات میں سے بھی کسی کی قربانی رہتی ہو، پیسے نہیں تھے یا ڈھونڈتے رہے قربانی نہیں ملی، یہ بھی مسئلہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے، تو جس کی قربانی رہتی ہو وہ نماز کے بعد دفتر میں رابطہ کر سکتا ہے۔ تو عبادت بدنی ہے سب سے بہترین نماز۔ اللہ کے ولی جتنے بنے ہیں نا جی، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں، سب عبادت سے بنے ہیں، عبادت سے۔ وانحر عبادت بدنی ہے نماز، عبادت مالی ہے قربانی، وہ کیجیے۔ قربانی کا حکم کیا ہوا کہ مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر۔ اس رسم کی تردید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے جیسے حکم ہوا اس کی ایسے فرمائی کہ اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ وہ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔
یاد رکھو دوستو، بعض دفعہ کسی چیز کا تذکرہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے خلاف بات ہو رہی ہو تو پھر اس کا تذکرہ ضروری ہو جاتا ہے۔ خیر القرون میں نے بتایا کہ گزشتہ کسی جمعے پر کہ خطبہ جو جیسے جمعے میں ہوتا ہے، قرآن حدیث کی آیات آ جائیں، دعا آ جائے، خطبہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آل بیت کو برا بھلا کہنے لگ جائے تو پھر جمعے کے خطبے میں آل بیت کی تعریف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے تو پھر جمعے کی خطبے، عربی خطبے میں صحابہ کی تعریف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگ جائے، قربانیاں کرنے لگ جائے، تو اس جگہ میں اللہ کے نام پر قربانی کرنا، تاکہ یہ رسم جو غلط رسم ان کے اندر رواج پا چکی ہے، بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اس کی تردید کی شکل میں امت مسلمہ کو حکم ہوا کہ قربانی کیجئے، اللہ کے نام پر کیجئے۔ اور امم سابقہ کی مخالفت اسلام نے کیسے کی کہ وہ قربانیوں کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، آپ لوگوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال طیب ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری بات، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں تیسری بات بیان ہوئی ہے۔ آپ کا بیٹا فوت ہوا، لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کی یہ وعظ و نصیحت جو ہے نا جی، یہ ان کی زندگی تک ہی ہے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی بات، ان کی آواز، ان کی وعظ و نصیحت، تبلیغ، یہ توحید ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا پیغام ختم نہیں ہوگا۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ قاسم آپ کا جو بیٹا رضی اللہ عنہ فوت ہو گیا تو آپ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، نہیں، انبیاء کے وارث بہت ہیں، انبیاء کی وراثت علم کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ اور جو شخص، حدیث میں کیا آتا ہے، جتنی کوئی وراثت لینا چاہے لے لے، یعنی ایک شخص بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے پیغمبر اسلام کی زیادہ وراثت دی، لیکن ایسا نہیں کہ آپ لوگ یہ وراثت کا حصہ کچھ بھی نہیں لے سکتے، آپ بھی تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں تو کچھ نہ کچھ نبی کے علم کی وراثت آپ کو بھی مل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص رات کو اسلامی ایک مسئلہ، فرض کرو وضو کے فرائض ہی آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو ساری رات نفلی عبادت کا ثواب ہوتا رہتا ہے۔ جتنا جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے اتنا وہ اپنے پیغمبر سے وراثت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔